مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ کیا کوئی بیٹا اتنا بدقسمت ہو سکتا ہے، اس قدر بدقسمت ہو سکتا ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے ایک لڑکی کے پیچھے، اور ایک لڑکی کے لیے وہ بیٹا اپنی ماں کو ذبح کر دے، اپنی بہن کو ذبح کر دے، اپنی بھابھی کو ذبح کر دے، اپنی بھانجی کو ذبح کر دے۔ جو کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں زینب آرکیڈ کی 7ویں فلور پر جو واقعہ پیش آیا، جس طریقے سے بلال نے 4 خواتین کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا، یہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس طرح کا بتایا جا رہا تھا کہ جناب میری بہن ٹک ٹاک پر بیہودہ قسم کی ویڈیوز بناتی تھی، میری غیرت جاگ گئی، میرے دوست مجھے چھیڑا کرتے تھے، ٹیز کیا کرتے تھے کہ تمہاری بہن کس طرح کی ویڈیوز بناتی ہے، 18 سال کی اس کی بہن مدیحہ جو کہ طلاق یافتہ تھی۔ نہیں جناب، یہ واقعہ یہ نہیں ہے، یہ واقعہ اتنا گھناؤنا، اتنا خطرناک واقعہ ہے کہ بلال ایک لڑکی جس کا نام ہے سونیا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بلال کا ایک دوست تھا شہزاد، سونیا شہزاد کی بہن ہے۔ شہزاد کو پتا چلا کہ سونیا اور بلال ان کا آپس میں باقاعدہ طور پر افیئر چل رہا ہے، رشتہ ان کا چل رہا ہے، اور یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو شہزاد اور اس کے گھر والوں نے شرط رکھی کہ جب تک یہ 4 خواتین تمہارے گھر کے اندر موجود ہیں، جب تک تمہارے اپنے نام پر کوئی مکان نہیں ہو جائے گا، یہ 2 بڑی شرائط ہیں، تب تک ہم اپنی بہن کی شادی تم سے نہیں کریں گے۔ بیسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ واقعہ ایگزیکٹلی ہے کیا، کیونکہ واقعہ جو بتایا جا رہا کہ مدیحہ سمرو نامی جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، جو کہ یہ بلال کی بہن کا تھا، 18 سالہ اس کی بہن، طلاق یافتہ بہن، یہ ٹک ٹاک پر بیہودہ ویڈیوز بناتی تھی۔ میں نے پورا ٹک ٹاک اس کا چھان مارا، مجھے کسی قسم کی کوئی بیہودہ ویڈیو نظر نہیں، کوئی ایسی ویڈیو نظر نہیں ہے جس سے انسان کہے کہ یار یہ دیکھیں کس طرح سے اپنی عزت کی نیلامی کر رہی ہے، اپنے گھر والوں کی عزت کی نیلامی کر رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیسیکلی ہوا یہ کہ بلال اور شہزاد ان دونوں کو حراست میں لیا ہوا ہے اس کیس کے جو قتل عام کے الزام کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب بلال اور شہزاد یہ دونوں دوست ہیں، اور دوست بھی ایسے ہیں کہ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے۔ بلال جب شہزاد کے گھر جاتا تھا تو اس کی بہن سے بھی اس کی انٹریکشن، اس سے بات چیت اس کی شروع ہو گئی۔ جب بات چیت شروع ہوئی تو محبت ہونے لگ گئی، محبت ہو گئی تو پھر دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ شہزاد بھی بلال کے گھر آتا جاتا تھا۔ شہزاد کو اچھے سے پتا تھا کہ بلال کی اپنے گھر میں 2 کوڑی کی عزت نہیں ہے، اس کی نہ والدہ عزت کرتی ہیں، نہ بہن عزت کرتی ہے، نہ بھابھی عزت کرتی ہیں، گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بات بلال خود اپنے اعترافی بیان میں بول چکا ہے کہ میری گھر کے اندر عزت نہیں کی جاتی تھی، میں عمرہ کرنے گیا تو مجھے کوئی چھوڑنے نہیں آیا، واپس لینے آیا تو ایئرپورٹ پر لڑ رہے تھے۔ اور یہ زینب آرکیڈ کے اندر پورے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جتنا بھی خاندان، جتنے بھی گھرانے رہتے ہیں، یہ بلال کی والدہ کو لڑاکو خاتون کے طور پر، یعنی ان کو اس طرح سے بلاتے تھے کہ ہر جگہ جا کے یہ فساد کرتی تھی، ہر جگہ جا کے یہ لڑائی کیا کرتی تھی۔ تو شہزاد کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ بھائی جب تک یہ چاروں ہیں، یہ کم سے کم ان کی والدہ اور بہن ہیں، تب تک میری بہن کی شادی وہاں پہ نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو جب میرے یعنی بلال کی کوئی عزت نہیں ہے تو میری بہن کی عزت کون کرے گا؟ سمپل سی بات ہے نا کہ گھر کے اندر جب لڑکے کی عزت نہیں ہے تو اس کی بیگم کی کیا عزت ہوگی؟ تو جناب دونوں نے 20 دن بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا، منصوبہ بنایا کہ یار گھر بھی مل جائے گا، 4 خواتین کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، باپ کو آج نہیں تو کل مار دیں گے، گھر بھی مل جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی، سکون سے رہنا۔ اچھا، بلال کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، پہلے بھی بچے تھے، دونوں ان کو چھوڑ کے جا چکے تھے، صرف ان کی والدہ کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے۔ اور ان کی والدہ کا رویہ صرف بلال کے ساتھ ایسا نہیں تھا، مدیحہ کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا، اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا تھا۔ رات کے 2 بجے کون سی ماں اپنی بیٹی کو روڈ پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے؟ لیکن بلال کی والدہ نے بلال کی بہن مدیحہ جو کہ طلاق یافتہ ہے، گھر پر آ کے بیٹھی ہے، اس کو رات کے 2 بجے باہر لا کے کھڑا کر دیا، رونے لگ گئی۔ وہ ظاہر سی بات ہے، رات کے 2 بجے اس طرح کے علاقے کے اندر آپ روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، آپ کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ محلے والوں کو ترس آیا، جو آرکیڈ کے لوگ تھے انہوں نے ان کو گھر پہ بلا لیا۔ ان کی والدہ کو پتہ چل گیا، بھائی یہ والدہ ان سے لڑنے چلی گئی کہ آپ نے میری بیٹی کو گھر میں کیسے پناہ دی؟ انہوں نے کہا بھائی انسانیت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، رات کے 2 بجے آپ نے بیٹی کو نکال دیا ہے، ہم پناہ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، آپ نے پناہ کیسے دی؟ یعنی اس طرح کی، اس لیول کی وہ لڑاکا قسم کی خاتون تھی۔ آگے کیا ہوا؟ اب جب ان دونوں نے فیصلہ کیا یار اس کو نہ سائڈ پہ کرنا ہے چاروں، پھر یہ 4 خواتین کو ذبح کیا جاتا ہے، بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، اور پکڑا کس طرح سے جاتا ہے؟ کیونکہ بلال جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ زخم کے نشانات آ جاتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بلال کے ساتھ شہزاد بھی وہاں پر موجود تھا، اور اس کی جو سونیا گرل فرینڈ ہے ان تمام چیزوں پہ مستقل لائن پہ تھی، فون پر تھی، اس کو پتہ تھا کہ جناب یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ اس سارے واقعے کی اصل جڑ، اصل وجہ ہے سونیا سے شادی کرنا، اور شادی کے لیے گھر چاہیے تھا، شادی کے لیے ان 4 خواتین، کیونکہ جب بلال نے اپنی والدہ سے، اپنی بہن سے ڈسکس کیا کہ یہ میرا دوست ہے شہزاد اور اس کی بہن سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی تو آپ لوگوں کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے چھوڑ کے جا چکی ہے،
انہوں نے تو سب سے پہلے فساد ڈال دیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا, شادی نہیں کرنے دیں گے. بلکہ بلال کی جو والدہ ہیں یہ سونیا اور شہزاد کے گھر کے اندر گئی, وہاں جا کے انہوں نے لڑائی کی کہ میرے بیٹے کو ہتھیا لیا ہے, میرے بیٹے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, میرے بیٹے کو جو نا کماؤ پوت بچہ ہے تو مجھے اپنا مطلب اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے. اس طرح کے الزامات, گھٹیا قسم کے الزامات انہوں نے لگانے شروع کر دیے. تو یہ سارا واقعہ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس بارے میں مزید جو اپڈیٹس آئیں وہ میں آپ سے شیئر کروں, کیونکہ ٹک ٹاک تو میں نے پورا دیکھ لیا, مجھے کہیں ایسی کوئی بیہودہ ویڈیو نہیں لگی. بیچاری کیا کہوں میں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, یہی کہہ سکتے ہیں. خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.